اور یہ مت کہنا یہ جناب والا فقط ان عورتوں کا کام ہے، وہ آزاد ہیں جی، وہ پتہ نہیں کدھر سے آ گئی ہیں، وگرنہ ہمارے ملک کے اندر کوئی گستاخیاں اس طرح کی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یہ سارا کا سارا منصوبہ ہماری تعلیم کے اندر داخل کیا گیا ہے، یہ منصوبے سارے ہماری تعلیم کے اندر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس عورت نے کہا ایسے ہوتا ہے، اور قرآن پاک کو بدکاری پر فٹ فقط انہوں نے نہیں کیا، یہ ہمارے نصاب کے اندر داخل ہے۔ یہ نصابی کتاب ابھی چل رہی ہے، یہ کتاب ابھی چل رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی باہر انڈیا کی ہو، سویڈن کی ہو، یہ پاکستان کی کتاب ہے۔ 11ویں جماعت میں سکولوں میں اب پڑھائی جانے والی کتاب ہے، اس کو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، اس کو قرآن سے ثابت کیا جا رہا ہے۔ یہ سویڈن نہیں ہے، یہ پاکستان ہے۔ عورت نے ایک پاؤں زمین پر رکھا ہوا ہے اور ایک پاؤں آسمان کی جانب بلند کیا ہوا ہے، اور بالکل برہنہ ہے، کپڑے نہیں پہنے ہوئے، اور اس بات کو قرآن سے ثابت کیا جا رہا ہے۔ یہ چلتا رہے گا، لیکن آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، تاکہ جلد از جلد میں ایک پیغام آپ کو دے کر، آگے بھی میں نے جانا ہے، جلد از جلد میرا پیغام مکمل ہو جائے۔ تو پیغام شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آج شب برات ہے۔ کیا ہے؟ شب برات ہے۔ اس کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ شب برات کیوں کہتے ہیں اس کو؟ برات بمعنی آزادی، چھٹکارا، تو اس کو چھٹکارے کی رات کیوں کہتے ہیں؟ وہ احادیث مبارکہ سامنے رکھی جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے اس کو شب برات کہا جاتا ہے وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کی کتابیں میرے سامنے پڑھی ہیں، یہ ابن ماجہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے مقدار سے بھی زیادہ اس رات کو میری امت کی بخشش و مغفرت فرمائی جاتی ہے۔ قبیلہ بنو کلب بہت بڑا قبیلہ تھا، اور بھیڑ بکریاں رکھنے میں مشہور تھا، بہت زیادہ بھیڑ بکریاں ان کے پاس ہوتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قبیلہ بنو کلب کے پاس کتنی بکریاں اور کتنی بھیڑیں ہیں، ان کے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنی مقدار میں میرا اللہ میری امت کو اس رات میں بخشتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں، یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1399 ہے، اور اگلی حدیث مبارکہ میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی مقدار بھی نہیں ہے۔ 1390 حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اس رات میری تمام کی تمام امت کو بخش دیا جاتا ہے، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ، یعنی چند کا استثناء فرمانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میری امت کی بخشش و مغفرت کی جاتی ہے، اور جہنم سے ان کو آزاد کیا جاتا ہے، چھٹکارا دیا جاتا ہے۔ تو اس بنا پر بھی اس کو شب برات کہتے ہیں۔ یہ خاص پیغام ہے جو میں آگے دینا چاہتا ہوں، یہ فقط میں سمجھا رہا ہوں کہ شب برات اس کو کہتے کیوں ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو شب برات اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ امت مصطفیٰ کو جہنم سے بری کرتا ہے، آزادی دیتا ہے۔ چند کا استثناء فرمایا حدیث مبارکہ کے اندر، اور وہ میں پچھلے بیان کے اندر، دن والے بیان کے اندر پیش کر آیا ہوں۔ 13 حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، 13 اشخاص ایسے ہیں جو اس رات کو پا بھی لیں تو ان کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الا لمشرکن، مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، اور مشاحن، کینہ رکھنے والا، مسلمان سے اپنی ذاتی عداوت کی بنا پر کینہ رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا، وہ مشاحن، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔
بتی کی بخشش نہیں ہوتی، از روئے تکبر سلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، ساز باجے ڈھول ساز باجے بجانے والا سننے سنانے والا، فرمایا اس رات اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ حدیث کی کتابیں میرے سامنے ہیں، لیکن 40 منٹوں کے اندر چونکہ میں نے گفتگو کو سمیٹنا ہے، تو ایک خاص جو میں بات بتانا چاہتا ہوں جو کبھی آپ نے نہیں سنی وہ عرض کرنی ہے۔ ان کا استثناء فرمانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا باقی ماندہ میری امت کی بخشش و مغفرت کی جاتی ہے، جہنم سے ان کو چھٹکارا دیا جاتا ہے، اس بنا پر اس کو شب برات کہتے ہیں۔ ایک وجہ اس کو شب برات کہنے کی یہ ہے، اس رات امت مصطفیٰ کی بخشش کی جاتی ہے، امت مصطفیٰ کو جہنم سے آزادی ملتی ہے، تو اس آزادی کی بنا پر اس رات کو کیا کہتے ہیں؟ شب برات۔ یہ ایک وجہ ہے، وجہ تسمیہ اس کے شب برات ہونے کی، یعنی اس کو شب برات کہنے کی ایک وجہ یہ ہے، اس رات امت مصطفیٰ کی جہنم سے آزادی ہوتی ہے اور ان کو جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے، اس بنا پر اس کو شب برات کہتے ہیں۔ لیکن دوسری وجہ جس کو میں نے بیان کرنا ہے وہ کیا؟ یہ رات شب برات ہے، اس کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 25ویں پارے کے اندر سورہ دخان کی آیت نمبر 3 کے اندر بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، فرمایا ہم نے قرآن کو لیلہ مبارکہ کے اندر نازل فرمایا، اور مفسرین کرام نے حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام نے اس کی تفسیر یہ بھی فرمائی ہے کہ فرمایا لیلہ مبارکہ برکت والی رات سے مراد 15 شعبان ہے۔ اب 15 شعبان کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ اس آیہ مبارکہ کے اندر اس کو لیلہ مبارکہ بھی کہا گیا، اس کے بہت سارے نام ہیں، لیلہ مبارکہ ہے، لیلہ توبہ ہے، اس طرح کے بہت سارے نام ہیں، لیکن ایک نام اس کا کیا ہے؟ شب برات۔ شب برات اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس رات میں اللہ تعالی نے دستاویز برات کا نزول فرمایا۔ یار بچے آتے جاتے رہیں گے، میں چونکہ بہت جلدی آپ کی گفتگو کو آپ کو جو سنانا چاہتا ہوں وہ گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، بچے آتے جاتے رہیں گے، اٹھتے بیٹھتے رہیں گے، آپ توجہ میری جانب رکھیں۔ اس کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ اس رات میں اللہ تعالی نے دستاویز برات کو نازل فرمایا، وہ صحیفہ نازل فرمایا، وہ کتاب نازل فرمائی جو کتاب سبب ہے برات کا، برات کی دستاویز اللہ تعالیٰ نے اس رات میں نازل فرمائی، اسی وجہ سے اس کو لیلہ برات کہتے ہیں، شب برات کہتے ہیں کہ اس رات برات کی دستاویز اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہماری جانب نازل ہوئی۔ اب شب برات کو شب برات تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحیفہ برات کو اس رات میں نازل فرمایا، لیکن یہ صحیفہ، یہ کتاب، یہ قرآن برات کیسے ہے؟ ابھی آپ کو گفتگو نہیں سمجھ آ رہی، لیکن جب میں آگے چلوں گا، گفتگو کے اندر گھسوں گا، تو پھر آپ کو میری گفتگو کی قدر و قیمت معلوم ہوگی کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن یہ برات کی دستاویز کیسے ہے؟ آزادی کی دستاویز کیسے ہے؟ برات کا معنی ہے آزادی، قرآن آزادی کی دستاویز ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو آزادی کا سبق دیا ہے، امت مسلمہ کو ہر طغیانی سے، ہر ظلم سے، ہر بربریت سے، ہر جناب والا آفات و بلیات سے آزاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطہ اور وسیلہ سے ہمیں
ایک صحیفہ دیا ہے جو صحیفہ امت مسلمہ کو ہر فتنے سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ آزادی کا نسخہ ہے۔ قرآن آزاد کرنے والا ہے۔ قرآن پڑھ لینے کے بعد، قرآن پر عمل پیرا ہو جانے کے بعد بندہ کسی طاقت کا بھی غلام نہیں رہتا، بلکہ ہر طغیانی سے اس کو آزادی مل جاتی ہے۔ آزادی کی دستاویز ہے قرآن، آزادی کی دستاویز ہے۔ آج میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا کر، آزادی کے نعرے لگا کر، حقیقی آزادی کے نعرے لگا کر پتہ نہیں کس کس بل کے اندر ہمیں داخل کیا جاتا ہے، لیکن سمجھ لو ان بلوں کے اندر آزادی نہیں ہو سکتی، ان سوراخوں کے اندر آزادی نہیں ہو سکتی، مزید غلامی در غلامی کے اندر جکڑتے جاؤ گے۔ اگر آزادی چاہتے ہو، آزادی کا واحد نسخہ قرآن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دیا ہے۔ اگر اس نسخے کو اپنا لیا جائے، اللہ تعالیٰ مکمل اس دنیا کو آزادی دے دے گا۔ یہ آزادی کا نسخہ ہے، یہ کوئی آزادی نہیں ہے۔ یہ آزادی شب برات کو اس رنگ میں اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ کل ایک دن ہے جس کو 8 مارچ کہا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں 8 مارچ میں کیا ہوتا ہے؟ راولپنڈی میں رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں 8 مارچ میں کیا ہوتا ہے؟ سارے موبائل دیکھتے ہو، نیٹ دیکھتے ہو، 8 مارچ میں کیا ہوتا ہے پوری دنیا میں؟ اور خصوصی جو پاکستان کے اندر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عورت مارچ، اور اس کا نام آزادی مارچ بھی رکھتے ہیں۔ عورتیں باہر نکلتی ہیں، ہمیں آزادی چاہیے، ہم آزاد ہونا چاہتی ہیں، آزادی کے نعرے لگتے ہیں۔ آج شب برات ہے اور آج سے کتبے تیار ہو گئے، حکومت کی جانب سے اجازتیں مکمل ہو گئی، اور پھر انہوں نے کہا فقط اجازت نہیں چاہیے بلکہ ہمیں تحفظ بھی چاہیے، تو حکومت پاکستان نے لکھ کر دے دیا کہ تم پاکستان کے ہر ضلع میں جو جو مقام ہم نے بتایا وہاں پر عورتیں نکلیں اور آزادی کا اپنا جو مطالبہ رکھنا چاہتی ہیں وہ مطالبہ کر سکتی ہیں، ہم پوری سیکورٹی دیں گے۔ یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن میں ایک خاص سبق دینا چاہتا ہوں۔ یہ جب آپ پوری گفتگو سن لیں گے اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کیا کہتا ہے، شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں، اور قرآن برات کا نسخہ کیوں ہے۔ یہ بات آخر میں آپ کو معلوم ہوگی۔ برات اس چیز سے نہیں ملتی کپڑوں سے باہر نکل جاؤ اور یہ کہنا کہ کپڑے ہم چاہے پہنے یا نہ پہنے اور برقعوں کو آگ لگائی جائے، اس سے آزادی کبھی بھی نہیں ملتی۔ دنیا میں بندہ عذابوں کا گرفتار ہو جاتا ہے اور آخرت میں جہنم کا قیدی بن جاتا ہے۔ آزادی وہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس کا غلام بن کر رہے اور جنت میں بھی جائے تو سیدہ شباب اہل الجنہ بن جائے۔ یہ آزادی ہے۔ وہ کون سی آزادی ہے؟ دنیا میں بھی عذابوں کا فوراً اللہ تعالیٰ گرفتار کرتا ہے۔ پچھلے سے پچھلے سال میں نے دیکھا، خود اس کی ویڈیو دیکھی، ایک عورت آئی اور بلند جگہ پر ایک ٹینکی کے اوپر چڑھ کر وہ آگ لگا رہی ہے۔ میرے پاس وہ محفوظ ہے اور میں نے اس پر کلپ بھی چڑھائے ہیں۔ عورت آئی، برقعے پر پٹرول ڈالا، پٹرول ڈالنے کے بعد وہ آزادی کا نعرہ لگا رہی ہے، آزادی کا نعرہ لگا رہی ہے۔ برقعے پر پٹرول ڈالا، ادھر سے آگ لگائی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مت ماری، فوراً اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب میں لیا کہ وہ پٹرول کی جو بوتل تھی نا اس کے ہاتھ میں رہ گئی۔ برقعے کو آگ لگا رہی تھی، اوپر سے نیچے پھینک رہی تھی، تو وہ برقعے کو جو آگ لگی تھی اس فوراً آگ نے پٹرول والی بوتل کو لیا، پٹرول والی بوتل کو آگ لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً عذاب دکھانا تھا کہ آزادی اس طرح نہیں ہوتی، اس طرح تو بندہ عذابوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔
آزادی اس طرح نہیں ملتی. فوراً آگ لگی پٹرول والی بوتل کو، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پٹرول والی بوتل کو آگ لگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل چھین لیا، وہ بوتل ابھی بھی نہیں پھینکتی. بوتل ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، کپڑوں کو آگ لگتی ہے، کپڑوں کو ہاتھ مار رہی ہے، لیکن پٹرول کی بوتل ہاتھ میں ہے. پورے کپڑوں کو آگ لگ گئی، بالوں کو آگ لگ گئی. جب پورا جناب والا آگ کی لپیٹ کے اندر آ گئی وہ عورت، اب بوتل پھینکی، لیکن بوتل پھینکتی اب کیا بچتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو عبرت کا نشان بنایا. وہ پوڑیوں سے نیچے بھاگ بھاگ کے آ رہی ہے، ہاتھ مارتی، آگ نہیں بجھتی. جتنے بھی وہاں پر مرد تھے، ان کو مرد تو کہہ ہی نہیں سکتے، جو اس آزادی مارچ کے اندر مرد شریک تھے، وہ دوڑ دوڑ کے آئے، ہاتھ مارتے ہیں، آگ نہیں بجھتی، حتیٰ کہ آگ اس کے سوراخوں سے اندر داخل ہو رہی ہے. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کی شرمگاہوں پر مرد ہاتھ مار مار کے آگ بجھا رہے تھے. میں نے کہا اگر اس طرح آزادی لوگے تو دنیا میں ہی اس طرح عبرت کا نشان بن جاؤ گے. اگر آزادی چاہتے ہو تو آزادی وہ ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا نے لی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت. اللہ اکبر. نعرہ نہیں جی، میں خاص آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، خاص پیغام دینا چاہتا ہوں. اور یہ سبق جو کہ ان سبقوں پر پابندی ہے، وہ بھی میں آگے چل کے اسی پیغام کے اندر اس بات کو لاؤں گا. آزادی یہ نہیں ہے، آزادی کے پروانے یہ نہیں ہے خدا و رسول کی دشمنی مول لی جائے اور پھر کہو آزادی. یہاں پر بھی عذابوں کا گرفتار ہو کر بندہ رہ جاتا ہے، اور وہاں پر بھی جہنم کا عذاب ہے. آزادی یہ ہے فاطمہ الزہرا، جن کو بتول بھی کہتے ہیں. ان کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں امت مسلمہ کو آزاد فرمائے گا جہنم سے. بتول ان کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر عزت اور مقام کیا دیا؟ عزت اور مقام کیا دیا؟ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب جنت کے اندر داخل ہوں گی، ویسے نہیں داخل ہوں گی. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے وہاں پر ایک منادی ندا بلند کرے گا، غضوا ابصارکم ونقصوا رؤوسکم، آنکھوں کو بند کر لو، سروں کو جھکا لو. اس طرح پردے کا انتظام کیا جائے گا، اور پردے کا انتظام فرمانے کے بعد فاطمہ الزہرا کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. تم کیا آزادی اور عزت وقار چاہتی ہو، ترقی چاہتی ہو؟ یہ کوئی ترقی نہیں ہے، یہ کوئی آزادی نہیں ہے. خیر آگے چل کے میں عرض کرتا ہوں، اس آزادی مارچ کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو آزادی کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں، انہوں نے پوسٹر اٹھائے ہوئے ہیں اور ہر بات وہ کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے، ہر بات قرآن سے ثابت ہے. کتبے کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ ساری باتیں قرآن سے ثابت ہیں. پھر آ کر ان سے پوچھا جاتا ہے یار تم کہتے ہو کتبوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، لواطت کا سبق تھا، مرد کے ساتھ بدفعلی کر سکتا ہے، اس طرح کے سبق یہ ملک پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، کتبے کے اوپر اس نے لکھا ہوا ہے. پھر اس سے پوچھا گیا کہ یہ جو بات تم کر رہے ہو، مرد کے ساتھ بدفعلی کر سکتا ہے، اور یہ باتیں یہ قرآن میں کہاں ہے؟ الیاذ باللہ. وہ کہتا ہے یہ بات سورہ دہر کی آیت نمبر 3 کے اندر ہے. کتبوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ بھی رہا ہے کہ مرد کے ساتھ بدفعلی کرے. یہ کدھر سے ثابت ہے؟ سورہ دہر کی آیت نمبر 3 میرے پاس ہے ویڈیو جی، ان کی ویڈیو میرے پاس ہے اور میں نے کلپوں کے اندر پیش بھی کی ہے. اور پھر کہتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ یہ یاریاں باشیاں، یہ بھی ثابت ہے جی، سورہ توبہ کی فلاں آیت سے ثابت ہے.
قرآن پاک کو مروڑ مروڑ کے ادھر لے جا رہے ہیں۔ آج کے پیغام کے اندر میں یہ سبق کیوں دینا چاہتا ہوں؟ کیونکہ علماء جو ہے نا، ان پر طرح طرح کی پابندیاں ہوتی ہیں۔ حکومت کی جانب سے بھی پابندی ہے کہ حق کی بات نہیں کر سکتے، اگر کی تو فوراً گرفتار ہو جاؤ گے، اور مسجد انتظامیہ سے بھی پابندی لگائی جاتی ہے۔ مولوی صاحب یہ کوئی باتیں ہیں مسجد میں کرنے والی؟ مسجد میں باتیں ہیں کرنے والی؟ میں نے کہا مسجد میں اگر برائی سے نہیں روکا جا سکتا تو بتائیے یہ برائی سے روکنے والی جو قرآن کی آیات ہیں اور احادیث مبارکہ ہیں، ان کو پڑھنے کے لیے کئی مندر میں جانا پڑے گا؟ برائی سے روکنے کی آیات اگر مسجد میں نہیں پڑھی جا سکتی تو بتاؤ یہ آیات پڑھنے کا کون سا مقام ہے؟ احادیث مبارکہ یہ اگر مسجد میں نہیں پڑھی جا سکتی تو کون سا مقام ہے جہاں پر یہ احادیث مبارکہ ہم پڑھیں گے؟ دین پر اس طرح کھلے عام حملہ ہو، مرد مرد کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے، اس کو قرآن سے ثابت کیا جائے، اور عورتوں کے ساتھ مرد یاریاں باشیاں کرے اور یہ بھی قرآن سے ثابت کیا جائے، ابھی بھی نہ بولا جائے اور کہا جائے کہ نہیں یار یہ مسجد میں باتیں کرنے والی نہیں ہے۔ بتائیے یہاں یہ باتیں کہاں پر کی جائیں گی؟ اور پھر یہ خاص بات کر رہا ہوں، ہمارے ایمانوں کو چھینا جا رہا ہے۔ ایک عورت نے کتبہ اٹھایا ہوا ہے، میں آ رہا ہوں شب برات اور نسخہ برات کی جانب۔ ایک عورت نے کتبہ اٹھایا ہوا ہے، اس کتبے کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ ساری باتیں میرے موبائل کے اندر محفوظ ہیں اور ان پر میں تبصرہ بارہا کر چکا ہوں۔ پچھلے سال عورت مارچ جو یہاں پر تھا راولپنڈی اسلام آباد میں، اسلام آباد کے چوک پر عورت کھڑی ہے، اس کو عورت نہیں کہہ سکتے، وہ گشتی کھڑی ہے اور اس کے کتبے کے اوپر ایک لفظ لکھا ہوا ہے، وہ آزادی مانگ رہی ہیں اور اس کے کتبے پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے، گھنٹی بند کر، اس کے کتبے پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے، لفظ کیا ہے؟ میں 9 سال کی لڑکی تھی، وہ 40 سال کا بوڑھا تھا، میری آواز کو دبا دیا گیا اور اس کی آواز ابھی بھی گونج رہی ہے۔ یہ لفظ تھے منوان جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے کتبے کے اوپر۔ وہ نعرہ بھی لگا رہی ہیں ہم چھین کے لیں گے آزادی، ملا تو بھی سن لے آزادی، حاکم سن لے آزادی، نعرے بھی لگا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے کتبہ اٹھایا ہوا ہے ہم آزادی لیں گے، ہم پر ظلم ہوا ہے۔ ظلم کیا ہوا؟ وہ کتبے کے اوپر لکھا ہوا ہے میں 9 سال کی لڑکی تھی، وہ 40 سال کا بوڑھا تھا، میری آواز کو دبا دیا گیا، اس کی آواز ابھی بھی گونج رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نہیں سمجھے؟ میں عورت ہوں، مجھ پر ظلم ہوا ہے، میں 9 سال کی لڑکی تھی، مجھ سے شادی کی گئی، میں عائشہ 9 سال کی لڑکی تھی، میرے ساتھ شادی کی گئی، ظلم کیا، وہ 40 سال کا بوڑھا تھا۔ کون؟ میں 9 سال کی لڑکی تھی، وہ 40 سال کا بوڑھا تھا، میری آواز کو دبا دیا گیا اور اس کا ابھی بھی لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس کی آواز گونج رہی ہے۔ میں نے کہا فراز کے گستاخ نظر آ جاتے ہیں، سبھی جن کے گستاخ نظر آ جاتے ہیں، بتاؤ اس سے بھی بڑی گالی کوئی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوگی؟ کتنی بڑی گالی نکالی جا رہی ہے، اور اسلام آباد جس کو اسلام آباد کہا جاتا ہے اس کے چوک کے اندر کھڑے ہو کر، لیکن ادھر کوئی نہیں بول سکا۔ 12 میں بولتا رہا، پچھلے سال سے اب تک بول رہے ہیں ہم، لیکن کوئی نہ بول سکا۔ کیوں بولتا؟ کیسے بولتا؟ یہاں پر بولنے کی پابندی ہے، حکومت نہیں بولنے دیتی۔ حکومت سے اگر آزاد ہو کر کوئی بولنا چاہتا ہے، مسجد انتظامیہ نہیں بولنے دیتی۔ مولوی صاحب تسی نویں وقتاں نو پے گئے جے، اور بتاؤ یار
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر اس طرح حملہ ہو، سویڈن کی گستاخی نظر آ جائے اور ادھر بولا جائے، ادھر کیوں نہیں بولا جاتا؟ لیکن ادھر حکومت خود بلواتی ہے کہ ان کے ساتھ لڑتے رہو، تمہاری ساری نظریں ادھر ہوں اور ادھر سے اندھے ہو کر رہ جاؤ کہ یہاں پر گستاخیاں ہیں ہی نہیں۔ یہ جتنے بھی جلوس اور احتجاج کی جاتے ہیں فقط اس غرض سے کیے جاتے ہیں کہ یہ باہر کی گستاخیوں کے خلاف بولتے رہیں اور یہاں کی گستاخیوں کے سلسلہ میں یہ اندھے رہیں، یہاں کی گستاخیاں دیکھ ہی نہ سکے۔ وگرنہ جتنی گستاخیاں ہمارے ملکوں کے اندر کی جا رہی ہیں، سویڈن کی گستاخیاں ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ اور یہ مت کہنا یہ جناب والا فقط ان عورتوں کا کام ہے، وہ آزاد ہیں جی، وہ پتہ نہیں کدھر سے آ گئی ہیں، وگرنہ ہمارے ملک کے اندر کوئی گستاخیاں اس طرح کی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یہ سارا کا سارا منصوبہ ہماری تعلیم کے اندر داخل کیا گیا ہے، یہ منصوبے سارے ہماری تعلیم کے اندر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس عورت نے کہا ایسے ہوتا ہے اور قرآن پاک کو بدکاری پر فٹ فقط انہوں نے نہیں کیا، یہ ہمارے نصاب کے اندر داخل ہے۔ یہ نصابی کتاب ابھی چل رہی ہے، یہ کتاب ابھی چل رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی باہر انڈیا کی ہو، سویڈن کی ہو، یہ پاکستان کی کتاب ہے۔ 11ویں جماعت میں سکولوں میں اب پڑھائی جانے والی کتاب ہے، 11 اوپر لکھا ہوا ہے، ابھی پڑھ رہے ہیں، پڑھائی جا رہی ہے، یہ نصاب کے اندر داخل کتاب ہے۔ اب دیکھو قرآن پاک کو کیسے مروڑا جا رہا ہے۔ یہ ہے صحت اور جسمانی تعلیم کے متعلق، اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ اوپر لکھا ہوا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ صحت اور جسمانی تعلیم کو کیا کہتے ہیں جی؟ ہاں، یہ فزیکل والی کتاب ہے۔ اوپر یہ ساری عورتوں کی تصویریں، ننگی تصویریں عورتوں کی ہیں، یہ جو فٹ بال کھیل رہی ہیں، جو بھی کھیل رہی ہیں، یہ عورتوں کی تصویریں۔ اب دیکھنا قرآن کے ساتھ کیسے ظلم ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث اور جسمانی تعلیم، جسمانی تعلیم جو اس کے اندر پڑھائیں گے، قرآن سے اور احادیث مبارکہ سے ثبوت پیش کرتے ہیں کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ کوئی اوپرا کام نہیں ہے، یہ کوئی جناب والا شریعت کے مخالف کام نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اب قرآن کی آیتیں پیش کی ہیں، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اس طرح کی قرآن پاک کی آیتیں 1 2 3 بہت ساری آیتیں انہوں نے پیش کی ہیں، ثابت کیا ہے۔ یہاں پر ہے نا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اسے علم اور جسم میں کشادگی دی گئی، اس سے جسمانی تعلیم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر وقت دشمن کے مقابلے میں ہتھیار رکھو اور تیار رہو۔ یہ آیت پڑھی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ آیت پڑھی، اور پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ کا سلسلہ آتا ہے۔ 8 صفوں پر قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ لکھی گئی ہیں کہ یہ صحت اور جسمانی تعلیم جو ہم پڑھا رہے ہیں یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اب دیکھنا اس کو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، اس کو قرآن سے ثابت کیا جا رہا ہے۔ یہ سویڈن نہیں ہے، یہ پاکستان ہے۔ عورت نے ایک پاؤں زمین پر رکھا ہوا ہے اور ایک پاؤں آسمان کی جانب بلند کیا ہوا ہے اور بالکل برہنہ ہے، کپڑے نہیں پہنے ہوئے، اور اس بات کو قرآن سے ثابت کیا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، السلام نعرہ حیدری، بیٹھ جاؤ یار، وقت بہت قلیل ہے۔
اب بتاؤ اس کو قرآن پاک سے ثابت کرنا کتنی بڑی گستاخی ہے؟ گستاخی ہے کہ نہیں؟ اگر انہوں نے پچھلے سال اسلام آباد کے چوک پر کھڑے ہو کر کہا مرد مرد کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، اور یہ فقط انہوں نے نہیں کہا، یہ ہمارے نصاب کے اندر داخل ہے، یہ ہمارے نصاب کے اندر داخل ہے۔ بتاؤ سویڈن کی گستاخی نظر آ جاتی ہے تو پاکستان کے اندر یہ اتنی بڑی گستاخیاں نظر کیوں نہیں آتی؟ میں تمام علماء کرام کو اس جانب متوجہ کرتا ہوں، اگر آج نہ بولے تو صورتحال کچھ اور ہو جائے گی۔ یہ تمہارے نہ بولنے کا نتیجہ ہے۔ مجھے وہ تاریخ یاد ہے، غالباً 2004 یا 2005 میں پہلی مرتبہ عورتوں کا احتجاج ہوا تھا لاہور اور کراچی کے اندر۔ اس وقت ان کی تعداد سینکڑوں میں نہ تھی، اور آج پورے پاکستان کے ہر ضلع میں ان کا یہ احتجاج ہوتا ہے، اور ہر ضلع میں عورتوں کی تعداد سینکڑوں نہیں ہزاروں کی مقدار میں ہوتی ہے، اور فقط سندھ کی جو مقدار ہے وہ لاکھوں کو پہنچ چکی ہے۔ یہ ہمارے نہ بولنے کا نتیجہ ہے۔ اور اگر کوئی بولے تو ہم کہتے ہیں یار فلاں بندہ سختی بڑا ہے، یہاں پر سختی نہ کرنا ایمان کو ختم کرتا ہے، ایمان کو ختم کرتا ہے۔ وہ جڑی میں گل سنانا چاہتا تھا وہ تو رہ ہی گئی۔ یہ ہمارے عقیدے اور ایمان پر ظلم کیا جا رہا ہے، بس یہی سن لو۔ ان ساری چیزوں سے ہم منحرف ہوں گے، ان ساری چیزوں کو ہم چھوڑیں گے تو مومن بنیں گے۔ ہمارے نصابوں کے اندر بس اتنی بات آپ سن لو، اگر کچھ توجہ ہو گئی، یہ پاکستان ہے جی، یہ کیا ہے؟ پاکستان ہے، یہ کیا ہے؟ واقفیت عامہ پہلی جماعت کی کتاب۔ مجھے پتا ہے کہ یہ باتیں چونکہ ہر بندے کا ہی بیٹی بیٹا سکول میں ہے، ناراض ہوں گے، لیکن چاہے ناراض ہو ہم کسی کو راضی نہیں رکھنا چاہتے۔ جہاں پر گستاخی ہوگی، اگر ہمارے گھر میں بھی ہوگی، ہم اس کا گربان پکڑیں گے۔ مجھے پتا ہے ان باتوں سے مسلمان ناراض ہوں گے، کیونکہ ان کو گستاخی فقط سویڈن کی بری لگتی ہے، اپنے گھر کی گستاخی اچھی لگتی ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ واقفیت عامہ پنجاب ٹیکس بورڈ لاہور سے شائع ہوئی اور سرکاری سکولوں کی کتاب ہے، سویڈن کی نہیں ہے، پاکستان